السلام علیکم دوستوں، صوفی کون ہے اور صوفی ذکر کیا ہے؟ جو صبح کو صوفی بنتا ہے دوپہر تک عقل سے خالی کیوں ہو جاتا ہے؟ شیخ ابو زیاد ضمیر کا بیان ضرور سنیں، جزاک یاد رکھنے کی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے، آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، کہ سلف کے منہج کی پیروی میں عقل کی بھی حفاظت ہے، کیونکہ سلف کے منہج کو چھوڑ کے لوگ صوفیوں کے راستے پر چلے گئے اور اس سے ان کی عقلیں، ان کا دین اور ان کا عقیدہ سب برباد ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بتاتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لولا ان رجلا عاقلا تصوف لم یاتی الظہر حتی یصیر احمق۔ کہتے ایک آدمی، عقل مند آدمی، صبح سویرے یا دن کی شروعات میں صوفیت کی طرف چلا جائے، تصوف کی طرف چلا جائے، صوفی بن جائے، ظہر آنے تک وہ عقل سے عاری ہو جائے گا۔ ظہر آنے تک کیا ہو جائے گا؟ عقل سے خالی۔ یعنی ایک آدمی تصوف کے میدان میں اگر جائیں، سب سے پہلے کس کو طلاق؟ ڈر رہے آپ بولنے کو، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے آپ کو۔ سب سے پہلے عقل خراب ہو جاتی ہے آدمی کی۔ ان کی ساری حرکتوں کو آپ دیکھیے، آپ کو دکھائی دے گا کہ دین سے تو دور دور کا تعلق نہیں، یہ باتیں عقل میں بھی نہیں آتی۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ اپنے دل کی اصلاح کرنا ہے۔ کیا کرنا؟ سیدھے ہاتھ سے الٹے پاؤں کا انگوٹھا پکڑنا، الٹے ہاتھ سے سیدھے پاؤں کا انگوٹھا پکڑنا۔ کیا کرے؟ اٹھانا چاہ رہے اپنے آپ کو، اور پھر سر یہاں رکھنا، کدھر؟ سینے پہ، اور پھر سانس زور سے کھینچنا، لا الہ الا اللہ۔ کرنا نہیں ایسا، کیمیکل کھا کھا کے ہڈیاں ہماری خراب ہیں، سروائیکل سپونڈیلوسس ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، الا اللہ، پھر الا اللہ، پھر دیکھنا اوپر سے نور برس رہا۔ ہاں ایسا سمجھنا، تصور کرنا جیسے اوپر سے آسمان سے نور آ۔ بتائے میں یہ، میں دل سے نہیں بتا رہا ہوں، ہے ایسا۔ اس کو اشغال بولتے ہیں صوفیوں میں، شغل ہے یہ ان لوگوں کا۔ تو اس طرح سے اشغال کرتے ہیں۔ کیا ایسا کیوں کر رہے؟ پوچھے ان کو تو کیا بولتے ہیں، لکھے وہاں پہ، بولے اس سے دل پر ضرب پڑتی ہے۔ تو جیسے کیل ٹھوکتے ہیں نا ہتھوڑے سے، دل میں کلمہ لا الہ الا اللہ، توحید ایک دم دل میں، کیا ہے یہ؟ عقل میں بیٹھتا ہے ایسا؟ نہ قرآن و سنت میں ہے، نہ عقل کے اعتبار سے۔ صوفیت میں آپ دیکھیے جتنی بھی چیزیں آپ کو ایسی دکھائی دیں گی، یہ ساری چیزیں، یعنی امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر آدمی تصوف میں صبح چلا جائے، دوپہر ہونے تک کی عقل اس کی چلی جائے گی۔ تو سلف کا منہج چھوڑنے میں، سلف کے منہج میں عقل کی حفاظت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلفی منہج ہم کو بتاتا ہے دین کے تینوں شعبے، عقیدہ، عبادات یا جس کو آپ فقہ کہیں، یا اسی طرح سے سلوک کہیں، اخلاقیات، یا جس کو اللہ سے تعلق کہیں، یہ تینوں جو معاملات ہیں جو حدیث جبریل میں آیا ہے ایمان، اسلام اور احسان۔ ایمان عقائد، اسلام عبادات اور جتنے احکام اعمال ہیں، فقہ جس کو آپ کہیں گے، اور تیسرا سلوک، احسان، اللہ سے خصوصی تعلق۔ یہ تینوں چیزوں میں ہمارے لیے امام کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تینوں کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ عقیدے میں ماتوریدی، فقہ میں حنفی، اور سلوک میں تیسرا ہی، چار ہیں نا، نقشبندی، سہروردی اور اس طرح کے جتنے بھی ہیں، چشتی، قادری۔ ہمارے لیے اس کی ضرورت نہیں۔ ہمارا ماننا یہ کہ تینوں کے لیے ہمارے لیے کون اسوا ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی سلف کا طریقہ رہا ہے کہ دین کے تینوں معاملات میں، عقائد ہوں، عبادات ہوں یا اخلاقیات ہوں، تینوں میں وہ کس کو اسوا بناتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ الگ الگ بانٹا نہیں انہوں نے، اس کے لیے اس کے پاس جاؤ، اس کے لیے اس کے پاس جاؤ، اس کے لیے اس کے پیچھے چلو، نہیں، سارے معاملات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوا ہے۔ لیکن تصوف میں کیسا ہے؟ یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ آخری بات یہ کہ امت کی بھلائی سلف کی اصلاح، سلف کے منہج کی پیروی میں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یاد رکھیں۔ صوفیوں نے کیا کہا؟ فلاں صاحب نے لکھا ہے، تھانوی صاحب نے اپنی کتاب میں، کہ کوئی آدمی کہے کہ یعنی یہ جو ساری پیری مریدی اور اتنے سارے اشغال اور اتنے سارے معاملات آج یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھے، اب یہ کیوں؟ تو جواب انہوں نے اس کا دیا ہے کہ کہا کہ دیکھو، اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی کافی تھی،
آدمی کے دل کی اصلاح کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہی کافی تھی۔ بعد کے دور میں جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا چلا گیا، صحبت سے محرومی کی وجہ سے بگاڑ آ گیا۔ اب دل کی اصلاح کے لیے صرف اتنا کافی نہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ جھٹکے دینا اس طرح کے جو بھی ہیں یہ اب ضروری ہے، پیری مریدی ضروری ہے، سب کچھ۔ یہ جواب بالکل معقول جواب نہیں ہے۔ کل کو کوئی آدمی کہے گا بھائی ٹھیک ہے اس زمانے میں 5 نمازیں دل کی اصلاح کے لیے ضروری تھی، اب کیا کرو اس کو بڑھا کے 15 کرو۔ کوئی بولے گا ایک کام کرو 50 ہی کر دو نا یار۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جس شروع میں دیا تھا کتنی تھی؟ 50۔ سدھر رہے نہیں مسلمان 5 ٹائم پڑھ کے بھی، تو کیا کرو کتنی کر دو؟ 50 کر دو۔ صحیح ہوگا؟ نہیں۔ اپنی طرف سے ہم حل نیا لا سکتے؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سماج کے لیے پیش کیا وہ ادھورا ہے، آج وہ چلنے والا نہیں۔ تو غیر مسلم کے پاس اسلام لے کے کس منہ سے جائیں گے ہم؟ اس کو کس منہ سے ہم یہ کہیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنا دین جو دیا، قرآن اور سنت میں جو دین ہے وہ کافی ہے ہمارے لیے؟ ہم کس منہ سے کہیں گے؟ وہ بھی تو کہے گا کہ ہمارے ہاں بھی دوسرا ہے سماج کا بنا ہوا، اس کو بھی لینا پڑے گا۔ لیں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ لن يصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها، اس امت کے بعد کے طبقے کی اصلاح بھی اسی سے ہوگی جس سے اس امت کے پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی تھی۔ جو دوا وہاں کام آئی آگے بھی وہی دوا، نئی دوا بنانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے حکیم صاحب، حکیم الامت، آپ کا نسخہ کامیاب نہیں۔ ہم کو کون سی دوا چاہیے؟ نبوی نسخہ چاہیے ہم کو، حکیم والا نسخہ نہیں چاہیے۔ سلف کے منہج میں اس کی ضمانت ہے کہ انہوں نے جو دوا، آپ دیکھیں سلف نے وہی نسخہ اپنایا۔ امام مالک کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ نہیں بول رہے کہ ہر دور کے حساب سے نیا نسخہ لگے گا، وہ یہ نہیں بول رہے ہیں۔ سلف کا منہج یہ ہے کہ وہی نسخہ چلے گا جو پہلے چلا ہے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دوا سے لوگوں کے دلوں کا علاج کیا، اسی دوا سے، قرآن و سنت سے، اور اسی تعلیم و تربیت سے، اسی تزکیہ نفس سے بعد کے طبقے کا بھی علاج ہوگا۔ نئی دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اگر ہم مانتے ہیں، ہماری حفاظت اسی میں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم کو سلف کے منہج کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔ شرک، بدعت اور گمراہی سے باخبر رہنے کے لیے اہل حدیث علماء چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔